بلوچستان میں امن اور ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ ترقی اور خوشحالی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ تربت میں گفتگو۔ فیلڈ مارشل نے اچھی حکمرانی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی شمولیت پر مبنی پالیسیوں کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی اور ترقیاتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن سے آگاہ کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کی مدد قومی فریضہ ہے۔ بارشوں کے اگلے اسپیل سے پہلے متاثرین کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ غزر میں گلوف کے باعث سیلابی صورتحال بننے پر خصوصی احکامات دیے۔ وزیراعظم کی گلیشیئر پھٹنے سے سیلاب کی اطلاع دینے والے وسیعت خان کو خراج تحسین۔ کہا وسیعت خان کی خبر اس وقت اطلاع پر جانی نقصان سے بچنا ممکن ہوا۔ تمام رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے پر ریسکیو مقامی رضاکاروں کی پذیرائی۔ اور خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں پھر بارش۔ بنیر کے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ۔ شانگلہ میں تیز بارش کے بعد یخ تنگی میں سیلاب برمریلا سڑک بہا لے گیا۔ سوات میں بھی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ اور کئی برسوں بعد بنگلہ دیش کا دورہ خوشی کا باعث ہے۔ دورے کی دعوت پر بنگلہ دیشی حکومت کا شکر گزار ہوں۔ دونوں ملکوں کے عوام میں برادرانہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار کا ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے استقبالیے سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش سمیت سیاسی پارٹیوں کے وفود سے ملاقاتیں کی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان کہتے ہیں 18 مئی کو بدیر میں بے گناہ شہری کے قتل میں را ملوث ہے۔ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، بھارتی دشمن مار دیا۔ خلیجی ملک سے را ایجنٹ سنجیو کمار نے ملزم سلمان کو ہائر کیا۔ سلمان نے شیخو پورا اور مرید کے سے ساتھی بلائے۔ سلمان نیپال فرار ہو گیا۔ عمیر، سجاد، عبید اور شکیل سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے واردات سے پہلے 5 روز تک ریکی کی۔ اس سے پہلے جتنے ملزمان گرفتار کیے وہ ریکی کرنے والے تھے۔ اس بار ٹارگٹ کرنے والے پکڑے گئے۔ پاکستانی شہریوں کے قتل میں را کے ملوث ہونے کا معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ پوری کوشش ہے کہ ثابت کر کے ملزمان کو سزا دلوائیں۔ نومائے کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت میں جناح ہاؤس کی ویڈیو چلائی گئی۔ تفتیشی افسر نے کہا ویڈیو میں ملزم شیر شاہ نظر آ رہا ہے۔ ملزم کا فوٹوگرامیٹک اور پولی گرافک ٹیسٹ کرانا ہے۔ 30 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا 27 ماہ بعد انہیں یاد آیا یہ سلسلہ جاری رہا تو پورا شہر گرفتار کر لیا جائے گا۔ علیمہ خانم کہتی ہیں دونوں بیٹے پولیس حراست میں ہیں۔ ان کا جرم بانی کی فیملی ہونا ہے۔ بانی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ جناح ہاؤس حملے کا مفرور مرکزی ملزم شیر شاہ خان کئی ماہ تک چھپا رہا اور ریاست کے خلاف ڈیجیٹل مہم چلاتا رہا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے کے وقت ملزم شیر شاہ سزا یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ تھا۔ 9 مئی کے بعد ملزم پہلے روپوش ہوا، پھر لندن فرار ہو گیا۔ پولیس نے شیر شاہ کو پاکستان واپسی پر 22 اگست کو گرفتار کیا۔ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا 9 مئی پر معذرت کر لیتی، معاملات شاید بہتری کی طرف چلے جاتے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں 9 مئی کو گھر جلائے، ایئر بیس پر حملہ ہوا، شہیدوں کی یادگاروں پر جوتے برسائے، سب لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ جلاؤ گھیراؤ کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکن تھے۔ سوال ہوا 27ویں ترمیم اور نئے صوبوں پر حکومت کتنی سنجیدہ ہے؟ رانا ثنا نے کہا اس پر حکومت مکمل غیر سنجیدہ ہے، کوئی خبر نہیں ہوتی تو ایسی خبریں چلائی جاتی ہیں۔ سوابی میں سیلابی ریلا تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا، کئی گھروں کے چراغ گل ہو گئے، مکان ملبے میں بدل گئے۔ متاثرین کہتے ہیں کھانا پانی نہیں، ہیوی مشینری چاہیے۔ مزید کوئی ریلا آیا تو سامان بھی نہیں رہے گا، مشینری نہیں، لوگ ملبہ ہٹانے کا کام ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ مینگورہ میں جگہ جگہ ملبے کے ڈھیر پڑے ہیں، متاثرین حکومتی مشینری کا انتظار کرتے رہتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، کوئی مدد کو نہیں آتا۔
پاک فوج بر وقت ریسکیو نہ کرتی تو ہم 6 افراد زندہ نہ بچتے. سینکڑوں افراد کی جانیں بچانے والے چرواہے محمد خان کا کہنا ہے دھماکے کی آواز سن کر جاگا, بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا, جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو بچانے کی کوشش کی. ہماری اطلاع پر سینکڑوں جانیں بچ گئیں لیکن ہماری جان کو خطرہ تھا. ریسکیو کرنے پر پاک فوج کے شکر گزار ہیں. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کی غزر میں چرواہوں سے ملاقات, کہا گھنٹوں پیدل سفر کر کے 300 جانیں بچانے والے چرواہوں تک پہنچا. وزیر اعلیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا. چرواہوں کو سیکریٹریٹ بلا کر عزت افزائی کی جائے گی. وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کے لیے اقدامات کر رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سوات 1 ڈویژن میں مکمل بجلی بحال ہو چکی ہے. تمام فیڈرز آن ہیں. قراقرم ہائی وے اور دیگر سڑکیں مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھل گئی ہیں. نیشنل ہائی وے مکمل بحال ہو چکی, رابطہ سڑکوں پر کام جاری ہے. بنیر میں اب بھی 14 افراد لاپتہ ہیں. 236 اموات ہوئی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو, کہا سیلاب سے بنیر سب سے زیادہ متاثر ہوا. 900 کے قریب گھر تباہ. 3,500 مویشی سیلاب کی نظر ہوئے. متاثرین کو امداد دے رہے ہیں. کسانوں کو 1 ارب کے بیج اور کھاد دیں گے. ضلع میں بجلی کا نظام درہم برہم ہے. وفاق بالقسطوں میں وصول کرے اور سرچارج معاف کرے. بھارت سے بات چیت کے لیے بھیک مانگنے کا وقت گزر گیا. جب بھی بات ہوگی برابری کی بنیاد پر ہوگی. چیئرمین PCB محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو, کہا قومی ٹیم ایشیا کپ میں اچھا پرفارم کرے گی. ٹیم میں کسی کو شامل کرنے یا نکالنے میں میرا کوئی کردار نہیں. ہیڈ کوچ نے ویسٹ انڈیز کے دورے پر اپنی رپورٹ جمع کرا دی. ون ڈے کپتان کا فیصلہ بھی سلیکشن کمیٹی جلد کرے گی. محسن نقوی لاہور میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ دیکھنے اسٹیڈیم آئے. جوشیلے انداز میں بیٹ اٹھا کر جارحانہ شاٹ بھی لگایا. پنجاب میں ضمنی الیکشن, نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ. وفاقی وزیر حنیف عباسی کی سربراہی میں لیگی وفد کی PP رہنماؤں سے ملاقات. راجہ پرویز اشرف نے کہا خوش اسلوبی سے معاملات طے پا گئے. دونوں جماعتیں طے شدہ فارمولا کے تحت الیکشن لڑیں گی. حنیف عباسی نے بتایا عام انتخابات میں جہاں نون لیگ دوسرے نمبر پر تھی PP امیدوار کھڑا نہیں ہوگا. جہاں PP دوسرے نمبر پر رہی وہاں لیگی امیدوار نہیں ہوگا. دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے امیدوار کو سپورٹ کریں گی. چیئرمین PV بلاول بھٹو لاڑکانہ کی UC وارث ڈینو پہنچے. فریال تالپور کے ساتھ گاؤں خیر محمد بروہی کا دورہ کیا. سندھ پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کے تحت بننے والے مکانوں کا جائزہ لیا. بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کے گھروں پر سولر سسٹم لگانے کا اعلان کیا. کہا متاثرین کے گھروں میں سولر سسٹم کے ساتھ واش روم بھی بنائیں گے. باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. فتنہ خوارج کا ایک اور عوام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب. آپریشن کے خلاف فتنہ خوارج کے خارجی نور ولی کا اعلامیہ منظر عام پر آ گیا. ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 18 اگست کو باجوڑ کے عوام کو ہدایت دی تھی کہ دہشت گردوں کو علاقے میں نہ آنے دیں. فتنہ خوارج نے اعلامیے میں باجوڑ آپریشن کو پاک فوج کا ظلم قرار دیا. ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے خلاف فتنہ خوارج کا اعلامیہ حقائق سے یکسر مختلف ہے. فتنہ خوارج کی جانب سے جاری بیان دراصل اس کی دوغلی پالیسی کا عکاس ہے. سیکیورٹی فورسز باجوڑ میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہی ہیں. پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد بھی مودی سرکار کی ڈٹائی برقرار. بھارتی وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں. امریکہ سے ٹیرف کی جنگ پر جے شنکر نے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا. کہا صدر ٹرمپ کا طرز حکمرانی اور خارجہ پالیسی ماضی کے صدور سے مختلف ہے. وہ سوشل میڈیا پر عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہیں. تجارتی معاہدوں پر کھلے عام تنقید کرتے ہیں. کبھی کبھار سخت بیانات سے عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں. ISPR سمر انٹرنشپ 2025 کا سفر کامیابی سے مکمل. DG ISPR کے ساتھ طلبہ کی خصوصی نشستوں کا انعقاد ہوا. پاکستان کی سب سے بڑی انٹرنشپ میں ملک بھر سے طلبہ کی کثیر تعداد نے حصہ لیا. 6 ہفتے پر مشتمل انٹرنشپ میں 33 شہروں کے 6,500 سے زائد طلبہ نے شرکت کی.
طلباء نے پی ایم میں NCTCB POF واہ سمیت فوجی تنصیبات کا دورہ کیا، پاک افواج کی آپریشنل تیاریوں اور صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ پاک افواج نے اپنا کام کر دکھایا، مارکہ حق میں ملک کو شاندار فتح دلوائی۔ اب صنعت کاروں کی باری ہے، مارکہ معیشت کی باری ہے۔ معروف صنعت کار SM تنویر کا فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خطاب، کہا ہم اس ملک کی معیشت کھڑی کر کے دکھائیں گے، ہمارا ہدف 100 ارب کی ایکسپورٹ ہے۔ ملک میں چھوٹے صوبے بننے چاہیے، صوبے کا نام دیں یا انتظامی یونٹ، ہر ڈویژن کو خود مختاری دینی ہے۔ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس حکومت کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف نے 3 گھنٹے میں بتا دیا کہ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ قوم نے ثابت کیا ہم عراق اور لبنان نہیں ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں کسی مذہبی تہوار کی اجازت نہیں۔ پروپیگنڈا کر کے پاکستان کی معیشت اور استحکام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کے خلاف اہم ثبوت منظر عام پر۔ مصطفیٰ عامر پر جس کمرے میں تشدد کیا گیا اس کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزم ارمغان کے ملازم نے کیمیکل سے خون کے نشان مٹائے۔ ذرائع نے بتایا ارمغان نے رات 1:30 بجے کے قریب ملازم سے خون صاف کروایا۔ پولیس کے مطابق خون صاف کرنے کی فوٹیج کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا۔ ملازم زہیب نے مصطفیٰ کا خون صاف کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ زہیب کو ارمغان کے خلاف گواہ بنایا گیا۔ مایونیز دینے سے انکار کیوں؟ اسپین میں گاہک نے کیفے کو آگ لگا دی۔ ملزم نے 3 بار مایونیز مانگی۔ عملے نے وضاحت کی کہ کیفے میں صرف تیار سینڈوچ ملتے ہیں۔ انکار پر موصوف طیش میں آ گئے، پیٹرول پمپ سے تیل لیا اور کیفے میں چھڑک کر آگ لگا دی۔ ملزم خود بھی جھلس گیا، دیگر گاہک بھی خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ پولیس نے 50 سال کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تباہ حال غزہ میں بھوک کا خوفناک بحران، غذائی قلت کے شکار 3 لاکھ بچوں کی زندگی خطرے میں۔ اسرائیلی بندشوں کی وجہ سے اسپتالوں میں دوائیں ناپید، خوراک کی شدید کمی، 2 بچوں سمیت 8 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ تعاقب سے شہید افراد کی تعداد 281 ہو گئی، 114 شامل ہیں۔ رفح، خان یونس اور دیر البلح کی خیمہ بستیوں پر اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں میں 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ کھانے کی تلاش میں نکلے 17 افراد صہیونی گولیوں کا نشانہ بنے، سینکڑوں زخمی ہیں۔ یوکرین کی طرح غزہ کے معصوم بچوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ ترک خاتون اول ایمن اردوان نے امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو خط لکھ دیا۔ ایمن اردوان نے لکھا ہر بچے کو محفوظ خاندان میں پرورش کا حق ہے، یہ حق کسی خاص مذہب، علاقے یا نظریے سے مشروط نہیں۔ ظلم کے شکار بچوں کی حمایت ہم سب پر فرض ہے۔ غزہ بچوں کا قبرستان بن چکا۔ غزہ میں مظالم کے خاتمے کے لیے میلانیا کو نیتنیاہو کو خط لکھنے کا مشورہ بھی دیا۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے اٹلی میں منفرد فیسٹیول، دارالحکومت روم میں چونسا جلاٹو فیسٹیول کا شاندار آغاز۔ پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام ایونٹ 1 ہفتے تک جاری رہے گا۔ اطالوی عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاکستانی چونسا آم اور اطالوی جلاٹو کے حسین امتزاج کو شرکاء نے بے حد پسند کیا۔ پاکستانی سفیر علی جاوید نے مستقبل میں بادام، اخروٹ، خوبانی اور زعفران فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ معروف اطالوی آئس کریم ساز نے پاکستانی آم کی قدرتی مٹھاس اور اعلیٰ معیار کو سراہا۔ ٹاپ 10 T20 سیریز کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی۔ پاکستان شاہینز اسکاچرز کے مد مقابل آئیں گے۔ پہلا سیمی فائنل شکاگو کنگز مین اور ایڈلیڈ اسٹرائکرز کے درمیان ہوگا۔ دونوں سیمی فائنل اتوار کی صبح کھیلے جائیں گے۔ پاکستان شاہینز نے 6 گروپ میچز میں سے 4 میں کامیابی سمیٹی تھی۔ لاہور کینٹ کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں علی ظفر فاؤنڈیشن بلاک بن گیا۔ گلوکار علی ظفر، ان کی والدہ کمل امین اور اسکول پرنسپل نے بلاک کا افتتاح کیا۔ علی ظفر نے اپنی فلاحی تنظیم کے تعاون سے بننے والی لائبریری اور کمپیوٹر لیب کا دورہ کیا۔
9ویں اور 10ویں میں پوزیشن لینے والی طالبات میں نقد انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ گلوکار کا کہنا تھا تعلیمی نظام تبدیل کر کے انقلاب کی ضرورت ہے۔ برطانیہ میں ویمنز رگبی ورلڈ کپ کا شاندار آغاز، سین میری نے افتتاحی تقریب میں آواز کا جادو جگایا۔ اسٹیڈیم آف لائٹ میں 42,000 سے زائد تماشا لطف اندوز ہوئے۔ پہلے میچ میں میزبان ٹیم نے امریکہ کو 7 کے مقابلے میں 69 پوائنٹ سے شکست دی۔